طوفان نو آنے کی نشانیاں کب رونما ہوئیں؟ جانوروں اور پرندوں کے دو دو جوڑے کیسے کشتی میں سوار ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پہ سوار ہو کے کون سی دعا پڑھنے کا کہا؟ طوفان تھم جانے کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی کس جگہ پر رکی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ نوح کے پہلے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہر ممکن کوشش کے باوجود ان کی قوم راہ خدا پہ نہ آئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کی قبولیت کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ کشتی تیار کریں، جسے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے گئے طریقہ پہ تیار کیا۔ کشتی تیار کرنے کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طوفان آنے کی چند نشانیاں بھی بتائی تھیں، جو کہ یہ تھیں کہ جب تنور ابل پڑے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں تو تمام جانوروں کے دو دو جوڑے اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لینا۔ نوح علیہ السلام اپنی بستی سے باہر نکل کے ایک پہاڑ کے پاس کشتی بنا رہے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو طوفان کے ظہور کی نشانیاں بتائی تھی، جن کا ذکر قرآن پاک میں کچھ ایسے آیا ہے: جب تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ تب اپنے اہل و عیال کو، مومنوں کو اور زمین پہ بسنے والے تمام جانوروں کے دو دو جوڑے اس میں سوار کر لینا۔ تنور سے مراد کیا ہے، اس بارے میں علماء اکرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو تنور تھا اس کا ذکر ہوا، بعض کہتے ہیں کہ زمین کے ابلنے کا ذکر ہے، یعنی جب زمین ابل پڑے اور اس میں سے چشمے جاری ہو جائیں۔ خیر، اللہ کا وعدہ آ گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ چنانچہ اس جگہ سے ایک چشمہ جاری ہوا جس نے اپنے گرد 7 رستے بنائے، اس کا پانی بڑی تیزی کے ساتھ ان 7 رستوں پہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ روئے زمین پہ موجود تمام جانوروں کے دو دو جوڑے بھی کشتی میں سوار کرنا، لیکن اگر یہ کام انہیں خود کرنا پڑتا تو اس میں بہت وقت صرف ہو جاتا، جو کہ تب ان کے پاس نہیں رہا تھا۔ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے اس چشمے سے ہی کروا لیا، کیونکہ اس نے جو اپنے 7 رستے بنائے تھے، ان راستوں کے ذریعے پانی جہاں جہاں تک پہنچا اسے دیکھ کے پرندوں سے لے کے تمام جانوروں کے جوڑے پانی کے بہاؤ کے مخالف چلتے ہوئے کشتی تک آ پہنچے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کشتی میں ان کی مقرر جگہ پر سوار کر لیا۔ تب پانی کا بہاؤ اور تیز ہوا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، جس سے موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ زمین اور آسمان دونوں طرف سے پانی کھول دیا گیا، جو کہ لمحوں میں بڑھتا گیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ ایسے آیا ہے: پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے برسنے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا، اس کا اندازہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن اس پانی نے زمین پہ موجود انسان، چوپائے، جانوروں سمیت ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا: اور نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا،
یعنی ان کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ جب زمین سے نکلنے والے اور آسمان سے برسنے والے پانی کی روانی میں مزید تیزی آ گئی تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا: جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تم کو کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے اور وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائے تھے، جن کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے، جن میں زیادہ تر فقراء، مساکین اور وہ لوگ تھے جن کی معاشرے میں کوئی جگہ نہ تھی، وہ بھی کشتی پہ سوار ہو چکے تھے۔ نوح علیہ السلام نے جو لوگ کشتی پہ سوار ہوئے ان سب کو کہا کہ یہ دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی حکم دیا تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو کہنا: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا: اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت کی کہ آپ کے اہل و عیال اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں آپ کا ایک بیٹا نہیں تھا جو کہ کفار کے ساتھ مل چکا تھا، جس کا نام کنعان تھا۔ جب کشتی پانی کی بڑھتی ہوئی لہروں پہ آ گئی تو آپ کو نیچے ایک طرف کنعان نظر آیا۔ آپ نے اسے کہا کہ میرے بیٹے کشتی کے اندر آ جاؤ، کافروں کے ساتھی نہ بنو، لیکن اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس پانی سے اپنی جان بچا لوں گا، پر کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کریں۔ اتنے میں ایک آسمان کو چھوتی ہوئی پانی کی لہر آئی اور وہ اپنے ساتھ کنعان کو بہا کے لے گئی اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو نجات ملے گی، لیکن جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا پانی کی لہر سے غرق ہو گیا تو آپ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ نہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل و عیال سے نہیں تھا، کیونکہ وہ کافر تھا جو کہ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت کی کہ مجھ سے ہر وہ چیز نہ مانگ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور جاہلوں میں اپنا شمار نہ کر۔ نوح علیہ السلام جان گئے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کنعان کے بارے میں سوال ٹھیک نہیں تھا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوئے اور دعا کی، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی سوائے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور شکر گزار رہے، اور اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے میں گزار دی۔ طوفان اپنی پوری طغیانی پہ تھا۔ کشتی میں سوار انسان اور جانوروں کے علاوہ روئے زمین پر موجود تمام انسان اور جانور طوفان میں غرق ہو چکے تھے۔ کشتی طوفان کی بلند و بالا موجوں پہ اللہ کے نام سے چلتی جا رہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 6 ماہ تک نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں رہی۔ ایک اور روایت کے مطابق محرم کی 10 تاریخ تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جاؤ، تو زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کشتی سے نیچے اترے۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ بارش تھم جانے کے کچھ عرصہ بعد نوح علیہ السلام نے کشتی سے ایک پرندہ اڑایا
کہ دیکھ سکیں کہ کہیں خشکی ظاہر ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ پرندہ ہفتوں کے بعد واپس آیا۔ اس کے پاؤں تب گیلے تھے اور ان پہ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ ایسے انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد پرندے کو دوبارہ اڑایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پاؤں میں مٹی تھی اور اس کے منہ میں کسی پودے کا پتا تھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ پانی ہٹ چکا ہے۔ تب کچھ عرصہ بعد آپ کی کشتی ایک پہاڑ کے پاس رک گئی۔ آپ نے اپنے اہل و عیال، اپنی قوم اور تمام جانوروں کو کشتی سے نکال لیا۔ نوح علیہ السلام کی بنائی گئی کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور عبرت اور نشانی باقی رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کیا، اور بے شک ہم نے واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کچھ عرصہ پہلے ماہرین کے ایک گروپ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑی سلسلہ جو کہ ترکی، آرمینیا اور ایران کے بارڈر کے قریب ہے، وہاں دریافت کر لیا ہے۔ کشتی اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ خوبہو ویسی ہی ہے جیسی بتائی گئی ہے۔ ماہرین نے کشتی کے مختلف حصوں پہ مزید تحقیق کر کے ان کی بناوٹ اور اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا بھی پتہ لگا لیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کے باقی رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان، سام، حام اور یافز۔ کنعان کافروں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے طوفان میں غرق ہو گیا تھا، جبکہ سام، حام اور یافز کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کشتی کے رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل انہی 3 بیٹوں کے ذریعے چلائی، اور اب قیامت تک جتنے بھی لوگ اس زمین پہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب سام، حام اور یافز کی اولاد سے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ نوح علیہ السلام ختم ہوا۔ اس قصہ میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کے نام کی نسبت سے اس قصہ میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کی طرف سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اپنے ارادے اور نیکی پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو ظالموں سے نجات دی اور زمین پہ اپنا نائب بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم کا کیا بنا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد کسے اپنا پیغمبر بنا کے زمین پر بھیجا، اس کا جواب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔